یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے اور خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پہ یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں نے ان کی بات ہنس کے اڑا دی۔ انہوں نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے اس پہ آج جن بھوت آئیں گے، نہیں یقین تو میرے ساتھ جا کے دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں، اس کا نام ندیم تھا۔ وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے جن کے نام عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم تھے۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہم چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک کھیت سے ہمیں بکری کے چھوٹے بچے کی بولنے کی آواز آئی۔ عابد بولا رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ آئی۔ ندیم فوراً بولا آواز اس طرف سے آئی ہے جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسین کا کھیت تھا۔ آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، ان دنوں میں برسین عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر بولا چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کی طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسین کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ سبھی وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے کہ ندیم نے کہا لگتا ہے جو یہاں بکریاں چروانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہوتا جا رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر بولا یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پہ ہنسنے لگے، اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ڈرنے لگے۔ ڈر سب کے چہروں سے صاف نظر آ رہا تھا پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں۔ اللہ کا نام لے کر جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی ہمیں چلتے ہوئے، سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر بولا اس بکری کے گلے میں کوئی رسی ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی۔ سب کی نظریں اس درخت پر جمی ہوئی تھی۔ ابھی 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی اور وہ روشنی اتنی باریک تھی کہ بتانا مشکل ہے۔ وہ روشنی کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال تھا اور وہ ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دوست وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے پر ہم نے ان کو روک رکھا تھا۔ پھر سب نے محسوس کیا کہ روشنی اب ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اتنی رفتار سے سب وہاں سے الٹے پاؤں بھاگے۔ ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی، بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی سے ہے اور کسی بھی لمحے ہم سب کو نقصان پہنچا دیں گی۔ ہم نے ہمت نہ ہاری، بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے، واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہارے پاس جو بکری کا بچہ تھا وہ کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ وہ بولا جب ہم وہاں سے بھاگے تو میرے ہاتھ میں صرف رسی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اسے کچھ معلوم نہیں۔ جب ہم وہاں سے دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی وہ اور مخلوق تھی؟ ہم سب دوستوں نے کہا جو بھی تھا ہم صبح جا کے ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے، اس جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے درخت کے بالکل قریب پڑا تھا۔